بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت سلمہ بن اکوع ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حیران کن صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ بڑے نڈر اور بہادر صحابی رسول تھے۔ تیر اندازی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ آپ سن 6 ہجری سے پہلے اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ اکثر مہاجرین اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے ساتھ مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے اپنے خاندان کو چھوڑ کے تنہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ سب سے پہلے غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں بیعت رضوان کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی اور تو مسلمانوں سے موت پر بیعت لینا شروع کر دی، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ پہلی مرتبہ سب سے اول جماعت کے ساتھ بیعت کر چکے تھے، تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو سلمہ بیعت کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلے ہی بیعت کر چکا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، دوبارہ کر لو۔ تو اس وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک ڈھال عنایت فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کی نظر ان پہ پڑی تو آپ نے فرمایا، سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، 2 مرتبہ بیعت کر چکا ہوں۔ فرمایا، تیسری مرتبہ بھی کر لو۔ تو انہوں نے اس طرح 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات مدینے سے باہر چراگاہ میں گھوڑے کو پانی پلانے لے کے گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں بھی تھیں۔ رات کی تاریکی میں کافروں نے حملہ کر کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ بگا کے لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک آدمی کو گھوڑا دے کر اس کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور خود تنہا تیر کمان لے کر دشمنوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ وہ تیر برساتے جاتے تھے، حتیٰ کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بھاگ نکلے۔ اپنا وزن ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زائد نیزے اور چادریں بھی پھینک دیں، لیکن حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں برابر ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو عیینہ بن بدر کافروں کی مدد کے لیے آیا۔ میں ایک پہاڑی پر چڑھ کر تیر برساتا رہا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے الاعظم ابو قتادہ المقداد کو آگے لے کر آپ لشکر کے ہمراہ چل پڑے۔ الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سے مقابلے میں شہید ہو گئے، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قاتل کو قتل کر دیا۔ کفار پھر بھاگے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل ان کا تعاقب کیا۔ غروب آفتاب کے وقت ذو قرد ایک چشمے کا نام ہے، اس جگہ پہ ان کو جا لیا اور وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 مجاہدین کے ساتھ چشمے پر پہنچ گئے۔ آپ نے رات کو وہیں قیام کیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ دشمنوں کی تعاقب کرنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک بنی غطفان کی سرزمین میں پہنچ چکے ہوں گے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے سواروں میں سب سے بہتر ابو قتادہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیادوں میں سب سے بہتر سلمہ بن اکوع ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیادے اور سوار کا حصہ دیا، اور مدینہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی پر سوار بھی کیا۔